بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ذی وقار اللہ کے فضل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ جس معاشرے میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم رکھا، وہ معاشرہ نہایت اکھڑ تھا، نہایت بد مزاج تھا اور نہایت ہی جہالت میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے۔ اس معاشرے میں مختلف خرابیوں کے ساتھ سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ جب کسی کے ہاں بچی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا، زندہ ہی دفنا دیا جاتا، اور جس کے ہاں بچی پیدا ہوتی اس کو بہت بڑی نحوست تسلیم کیا جاتا۔ آج میرے اور آپ کے معاشرے میں بھی یہ خرابی پائی جاتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہو دیگیں چڑھا دی جاتی ہیں، مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں، عقیقے کے کارڈ بھیجے جاتے ہیں، وہ ختنے کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ جب بچی پیدا ہو نہ تو مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے، نہ اس کا پورے اہتمام سے عقیقہ کیا جاتا ہے، نہ اس کے لیے دوستوں کو مدعو کیا جاتا ہے۔ ہمیں ایسا کرتے وقت خدا کا خوف نہیں آتا؟ اللہ کے غضب سے ہم نہیں ڈرتے؟ جو آپ کی ماں وہ کسی کی بچی نہیں ہے؟ بولیے، جو میری ماں ہے وہ کسی کی بچی نہیں ہے؟ جو میری بیوی ہے یا آپ کی بیوی وہ کسی کی بچی نہیں ہے؟ اس کو بھی اگنور کر دیا کرو۔ اس کی عزت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو پروٹوکول دینے کی کیا ضرورت ہے؟ بچے کون دیتا ہے؟ بچے کون دیتا ہے؟ اچھا، یہ خاموش بیٹھے جیسے ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ بچے کون دیتا ہے؟ بچی کون دیتا ہے؟ اس میں کسی کا کوئی اختیار ہے؟ قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ تمہاری شکلیں کیوں بگڑ جاتی ہیں جب تمہیں بچی کی کوئی خوشخبری دیتا ہے؟ یاد رکھیں، بچہ نعمت ہے، بچی رحمت ہے۔ نعمت کے بارے میں ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت کے دن اللہ ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھے گا، لیکن رحمت کا کوئی حساب نہیں ہے۔ بچی رحمت ہے، اور یہ جو بچے ہوتے ہیں ان کو صرف جائیداد کی بھوک ہوتی ہے کہ پتہ نہیں بابا کب دنیا سے جائے تو ہمارے حصے میں پراپرٹی آئے۔ بچیاں ہوتی ہیں یہ اصل میں ماں باپ کی ہمدرد ہوتی ہیں۔ یہ جس عمر میں بھی ہونا، جب باپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے ان کو بے چینی لگ جاتی، جن کی ہم قدر نہیں کرتے۔ پھر والد ٹائم سے جا کے سائن کر دیتا ہے میری کوئی بچی ہے ہی نہیں، جائیداد پر میری کوئی بچی ہے ہی نہیں۔ اس وقت سائن کرتے وقت مجھے شرم نہیں آتی، مجھے حیا نہیں آتی کہ جن کا حصہ اللہ رسول نے مقرر کیا ہے، قرآن نے مقرر کیا ہے، حدیث نے مقرر کیا ہے، میں کون ہوتا ہوں ان کو حصے سے محروم کرنے والا؟ پھر جی میں نے بچی کی شادی نہیں کر دی، میں نے زیور نہیں بنوا دیا، پھر تو نہ بناتا، اس پر احسان کیا ہے۔ تجھے اللہ رسول نے کہا کتنا زیور بنا کے دو، تجھے اللہ رسول نے کہا کتنے پیسے اس کی شادی پہ لگاؤ؟ بالکل نہیں کہا۔ جو ان کا حصہ وہ جی میں نے عمرہ نہیں کروا دی، بھی نہ کرواتا عمرہ کروا کے اس کو اس کے حصے سے محروم کرنا چاہتا ہے؟ بالکل شریعت اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ آقا علیہ السلام کی صحابیت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد یہ پورے پاؤں زمین پہ ہی رکھ کے چلتے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا کیا ماجرا ہے، کیا پریشانی دہیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ کی زمین پہ پاؤں رکھتے وقت شرم آتی، مجھے اللہ کی زمین پہ پاؤں رکھتے وقت شرم آتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب پڑھ لیا کرو درود، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دہیہ اس کی وجہ کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں وہ آدمی ہوں جس نے اپنے قبیلے کی 70 بچیاں زندہ درگور کی، 70 بچیاں زندہ درگور کی ہیں۔ میں ایک مرتبہ تجارت پہ گیا تو میری بیوی حاملہ تھی، تو میں نے اس سے کہا اگر بیٹا ہو تو رکھ لینا، اگر بیٹی ہو تو اس کو دفن کر دینا۔ ماں ہوتی ہے، ماں کی ممتا کب برداشت کرتی ہے؟ جس نے اتنی تکلیف سے بچہ جنا ہو یا بچی جنی ہو، اس کی محبت کب گوارا کرتی ہے؟ بس کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں تجارت سے واپس آیا تو میرے گھر کے آنگن میں ایک ننھی منی بچی کھیل رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کس کی بچی ہے؟ اس نے کہا جب تم گئے تھے تو یہ حاملہ تھے، میں حاملہ تھی تو یہ میری بچی ہے۔ دیا کہتے ہیں میں نے پروگرام یہ بنایا کہ جب یہ چلنے پھرنے کے قابل ہوگی، جب بولنے کے قابل ہوگی، تو پھر میں اس سے پوچھوں گا کہ اس نحوست نے میرے گھر جنم کیوں لیا، اس نحوست نے میرے گھر جنم کیوں لیا۔ دیا کہتے ہیں جب چلنے پھرنے کے قابل ہوگی، بولنے کے قابل ہوگی، میں نے ایک رسی لی، ایک کسی لی اور اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور ایک جنگل کی طرف نکل گیا۔ میں نے وہاں پہ جا کے گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ اب آقا علیہ السلام بھی رو رہے ہیں، صحابہ بھی رو رہے ہیں۔ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ اپنی کہانی بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں جی میں گڑھا کھود رہا ہوں، جب مجھے پسینہ آتا ہے تو میری بچی اپنے آنچل سے میرے پسینے کو صاف کرتی ہے، جب مجھے پیاس لگتی ہے تو اپنے ہاتھوں کے ساتھ مجھے پانی پلاتی ہے، لیکن مجھے کوئی رحم نہیں آ رہا۔ اس وقت کی بچی ابھی تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، وہ بچی دوپٹہ کرتی تھی۔ آج یہ بچی مسلمان کے گھر پیدا ہو کر کلمہ رسول اللہ کا پڑھ کر، حضور کی شریعت کی دعوے دار ہو کر، حضرت فاطمہ الزہرا کی کنیزہ کے دعوے دار ہو کر بازاروں میں ننگے سر پھری، شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی، کچھ خدا کا خوف نہیں آتا، اللہ کی غضب سے ڈر کیوں نہیں لگتا؟ خیر دیا کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے گڑھا کھود لیا تو میں نے اپنی بچی کو رسی کے ساتھ باندھا اور اس گڑھے میں پھینک دیا۔ اس نے کہا بابا میرا قصور تو بتا، میرا قصور کیا ہے، میری غلطی کیا؟ پھر اس نے کہا بابا میں ساری عمر ایک ہی سوٹ میں گزارا کر لوں گی، تو اس سے کبھی کپڑے نہیں مانگوں گی، تو اس سے کبھی کوئی چیز نہیں مانگوں گی۔ بیٹیوں کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی، ان کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو سوٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو ماں باپ کے پیار کی ضرورت ہوتی، بھائیوں کے پیار کی ضرورت ہوتی۔ کہا بابا ساری عمر تجھ سے خرچہ نہیں مانگوں گی، ساری عمر تیرے سامنے بھی نہیں آؤں گی، میرے ساتھ یہ ظلم نہ کر، لیکن مجھے میرا قصور تو بتا، میری غلطی بتا، مجھ سے کون سی غلطی ہوگی؟ دیا کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی رحم نہ آیا، مجھے کوئی رحم نہ آیا، یہاں تک کہ میری بچی کا آنچل بچ گیا۔ اس نے کہا بابا اگر تو نے یہ کرنا ہے تو کر، میرا آنچل لیتا جا، جب میری اماں کو میری یاد آئے گی اس کو دیکھ کے اپنے دل کو سہارا دے لیا کرے گی۔ پھر اس وقت میری بچی نے کہا اللہ وہ رحمت والا محبوب تو کب بھیجے گا، وہ رحمت والا محبوب تو کب بھیجے گا جو ہم پہ رحم کرے گا، جو ہماری عزت بچائے گا، جو ہمیں عظمت دے گا۔ آج جو پوچھے نا میلاد کہاں لکھا ہے تو گھر میں جانا، اگر تیری ماں کے قدموں میں بیٹھ کے تجھے سکون ملے تو یہ وہ ماں ہے جو منڈیوں میں بیچی جایا کرتی تھی، اس کو بہت بڑی نحوست سمجھا جاتا تھا، اس کو پروٹوکول دیا تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ یہ وہ ماں ہے جو منڈیوں میں بیچی جایا کرتی تھی، مصطفیٰ نے فرمایا میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھ کے جا رہا ہوں۔ پھر اگر تجھے
بیٹی کو دیکھ کے سکون ملے تو یہ وہ بیٹی ہے جس کو زندہ در غور کیا جاتا تھا، اس کو عظمت بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اگر تجھے بیوی کو دیکھ کے راحت ملے تو تیری بیوی وہ یہ ایک زمانے کی عورت تھی کہ اس کو بہت بڑی نوز سمجھا جاتا تھا۔ اگر سب کو پروٹوکول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے تو کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم ان کے میلاد میں خوشی منائیں؟ ہمارے فرائض میں شامل نہیں ہے کہ ہم ان کی میلاد کی خوشیاں کریں؟ بالکل شامل ہے۔ تو جب حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی عرض کی تو آقا علیہ السلام کی آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں۔ حضور فرماتے دحیہ بتا تیری بچی کیا کہتی تھی؟ حضرت دحیہ بتاتے جا رہے ہیں، حضور روتے جا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے کرم بنا کے بھیجا ہے، میں قیامت کے دن تجھے بھی راضی کر دوں گا اور تیری بچی کو بھی راضی کر دوں گا۔ یہ وہ محبوب ہے جس نے ہر ذات کو عظمت دی ہے، بیٹی کو عظمت دی ہے، بہن کو عزت دی ہے، بیوی کو عزت دی ہے، ماں کو عزت دی ہے۔ یار جس محبوب نے سب کو عزت دی ہے، کیا ہمارا اتنا حق بھی نہیں بنتا کہ ہم ان کا میلاد منائیں؟ جب میلاد کی باری آتی تو سوال کرنے لگ جاتے ہیں، کہاں لکھا ہے بدعت ہے، فلاں ہے، حرام ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، نمازیں نہیں پڑھتے۔ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو بندہ میلاد کروائے نماز نہ پڑھے اس کو میلاد کروانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ میلاد والے کے پیغام پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ میلاد اگر دھوم دھام سے نہ بھی منایا گیا تو گزارا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی اگر تھوڑا سا بھی کر لیتے ہیں تو گزارا ہو جائے گا، لیکن نماز نہ پڑھی تو چھتر بہت پڑیں گے، پھینٹی بہت لگے گی۔ کیوں؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے اعلانیہ کفر کیا۔ یہ میری بات نہیں، یہ رسول اللہ کے زبان اقدس سے نکلی ہوئی بات ہے۔ یہ کوئی عذر نہیں ہے میں ایک نماز پڑھ لیتا ہوں بس ٹائم لگا تو پڑھ لی، یا میں رات کو مثلا کھڑا ہو جاتا ہوں قیام، مجھے قیام کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اگر میں 5 نمازیں نہیں پڑھتا تو مجھے میرا قیام بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ کیوں؟ نوافل کا درجہ فرائض کے بعد ہے، سنت کے بعد ہے۔ جب تک میرے فرائض اور سنت پورے نہیں ہیں مجھے تہجد پڑھنے کا ایک ذرے کا بھی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کو ہمارے فرائض پہلے چاہیے، جو ہمارے ذمہ فرائض ہے۔ ایک بندہ فرائض ادا نہ کرے، وہ سنتے ادا کرتا پھرے، اس کو فرائض ادا کرنے کا ثواب مل جائے گا؟ بالکل نہیں ملے گا۔ فرائض ضروری ہیں، واجبات ضروری ہیں، یہ سنن یہ مستحبات یہ بعد میں ہے۔ اس لیے فرائض کی ادائیگی کریں اہل سنت۔ جس طرح ہمارا ستھرا عقیدہ ہے، ہمارا عمل ستھرا نہیں ہے۔ ہم دوسروں کو گفتگو کا اپنے عمل پر موقع دیتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن حضور کے پیغام پہ ہم عمل نہیں کرتے۔ وہ پیغام کے لحاظ سے ہم سے آگے ہے، یعنی جو جہاں تک عمل کا تعلق ہے وہ ہم سے آگے ہیں، لیکن ہم عقیدے کے لحاظ سے آگے ہیں، عملی طور پہ ہم کمزور ہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ان باتوں میں عمل کرنا ہے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔